बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बबरकत नाम के साथ, उसकी बेपाया नेमतों और रहमतों से इस्तिफादा करते हुए उसका जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। मैं हूं तारिक चौधरी, आपका मेज़बान, और आज 7 मई जुमेरात का दिन और रमज़ान की बाबरकत साआतें जिनका एजाज़ हम हासिल कर पा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ लंदन कब वापस जा रहे हैं। उनकी लंदन वापसी की गूंज सियासी हलकों में फिर से क्यों सुनाई दे रही है। आशियाना हाउसिंग स्कीम स्कैंडल, मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल, रमजान शुगर मिल और दीगर रेफरेंसेस, क्या इनका भी इस गूंज में कोई हाथ? क्या नून लीग पर मायूसी की फजा तारी है? सुहेल वड़ाइच की तरफ से जो अखबारी कालम लिखवाया गया था, क्या उसमें से मांगा गया हुस्न तलब काम नहीं कर पाया? इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते कारगर नहीं हो पाए, या सिर्फ यही है कि नैब से गिरफ्तारी का डर है जिसकी वजह से लंदन प्रवास का इरादा है? इन सारी बातों पे आज एक नज़र डालेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने तारिक चौधरी यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच पाए। और इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, अपने कमेंट से भी आगाह करते रहिएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिसके सरबरा नवाज शरीफ साहब पनामा केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुजरम डिक्लेयर हुए, उन्हें हमेशा के लिए नाअहल करार दे दिया गया। अब वो कभी पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते, रुकने असेंबली नहीं बन सकते और कैबिनेट मेंबर भी नहीं बन सकते। नाअहली के बाद एहतसाब कोर्ट्स में उनके ऊपर केसेस चले और करप्शन केसेस में जुर्म साबित होने पर उन्हें जेल की सजा सुना दी गई। उनके साथ उनकी बेटी को भी नाअहली और जेल की सजाएं हुई और फिर एक अजीब दौर चलता रहा, मौसम चलता रहा, मुख्तलिफ पार्क कॉरिडोर्स में प्लानिंग्स होती रहीं, मुज़ाकरात होते रहे। कौमी और बैनुल अक़वामी सियासत के खिलाड़ियों से राब्ते हुए, कोशिश की गई कि किसी तरह से
NRO ہو پائے، کسی طرح سے اس احتساب کے جھنجٹ سے جان چھوٹ جائے، کسی طرح سے لوٹی ہوئی دولت دیے بغیر ان معاملات سے چھٹکارا ممکن ہو پائے۔ بین الاقوامی رابطہ کار بروئے کار آئے، پاکستان کے اندر سے مختلف مقتدر قوتوں سے رابطے کیے گئے، اگرچہ اس سے یہ تو نہیں ہو سکا کہ سزائیں معاف ہو جاتی، کیسز واپس ہو جاتے، لیکن میڈیا پہ روز روز پھیلائی جانے والی یہ باتیں کہ نواز شریف صاحب اتنے بیمار ہیں کہ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، بیماری کی گراؤنڈز بنا کر پاکستانی عدالتوں سے ان کے لیے علاج کے نام پر ریلیف حاصل کیا گیا، اور پھر 1 ماہ کے لیے انہیں علاج کروانے کے لیے لندن جانے کی اجازت دے دی گئی۔ ان کی ضمانت ان کے چھوٹے بھائی جناب شہباز شریف صاحب نے دی تھی کہ میں انہیں واپس لے کے آؤں گا، اور ہوا یہ کہ وہ بھی ان کے ساتھ ہی تیمارداری کے نام پر لندن چلے گئے۔ کئی ماہ گزرنے کے بعد بھی نواز شریف صاحب نے نہ تو وہاں علاج کروایا اور نہ ہی واپس آ کے پاکستانی عدالتوں کا سامنا کیا۔ شہباز شریف صاحب کورونا کی گرما گرمی میں واپس آئے اور میڈیا میں ایک پوری موو چلائی گئی کہ انہیں بلایا گیا ہے مقتدر قوتوں کی طرف سے، انہیں ڈیوٹی تفویض کی گئی ہے، ساری بیوروکریسی ان کی ثوابدید پہ کر دی گئی ہے، اور اب وہ سارے پاکستان کی آئینی اور قانونی حکومت کو نہیں بلکہ شہباز شریف صاحب کو رپورٹ کر رہے ہیں، اور اس طرح سے ایک موو بنا دی گئی کہ نواز شریف صاحب چند دنوں کے بعد پاکستان کی پارلیمنٹ میں ایک انقلاب کے ذریعے سے وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھانے جا رہے ہیں۔ بڑا زور شور چند دن، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد یہ موو دھیمی پڑ گئی، اور پھر یہ کوشش کی گئی کہ لوگوں کے ذہنوں سے یہ چیز تو نکلتی جا رہی ہے، اس واردات نے کام نہیں کیا، لہذا سہیل وڑائچ کو بلا کے ان سے کچھ باتیں کہہ کے حسن طلب پر مبنی ایک کالم لکھوایا گیا، اور واضح طور پر شہباز شریف صاحب نے یہ فرمایا کہ میں اپنے بڑے بھائی کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو کے سخت خلاف ہوں اور اسے قومی مفاد اور سلامتی کے حق میں نہیں سمجھتا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ مل جل کے کام چلایا جائے، اور اس طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مقتدر قوتیں اور ریاستی ادارے وہ سارے ان کا عزت اور احترام ہونا چاہیے، باوقار ادارے ہیں، اور اس طرح سے انہوں نے اس سارے نیریٹو کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا جو ان کے بھائی اور ان کی بھتیجی مریم نواز نے پاکستانی عوام کے ذہنوں میں انڈیلنے کی کوشش کی تھی۔ اب دیکھا گیا کہ اس کا اثر کیا ہوگا، لیکن سہیل وڑائچ کا کالم بھی ان کے لیے مفید ثابت نہ ہو پایا، کسی بھی طرف سے کوئی سلسلہ جنبانی نہ چل پایا، اور
لگا یہ کہ یہ فائر بھی مس ہو گیا ہے، خصوصاً اس وقت جب نیب نے انہیں طلبی کے نوٹس سرو کیے، وہ پیش نہیں ہوئے۔ چند دن بعد دوبارہ انہیں بلایا گیا، وہ پھر بھی پیش نہیں ہوئے، تو نیب نے کھلے انداز میں یہ کہا کہ نیب کے سامنے اگر وہ پیش نہیں ہوتے تو پھر سارے آئینی اور قانونی راستے اختیار کیے جائیں گے۔ تیسرے نوٹس پہ وہ نیب اتھارٹیز کے سامنے پیش ہو گئے، اور وہاں جو 2 گھنٹے میں ان کے سامنے فائلیں رکھی گئی، ان سے جو سوالات ہوئے، جو ان کی نوک جھونک جاری رہی، فائلیں دیکھ کے وہ انتہائی سٹ پٹا گئے اور اپنے اثاثے دیکھ کے خود ہی حیرت میں مبتلا ہو گئے کہ یہ اتنے اثاثے نیب اتھارٹیز کو پتہ کیسے چلے۔ اور خاص طور پہ جب 5 مشکوک ٹرانزیکشنز کی ان سے بار بار پوچھا گیا تو وہ کسی کے حوالے سے بھی تسلی بخش جواب نہ دے پائے۔ 2 گھنٹے مسلسل پریشانی کے عالم میں نیب اتھارٹیز کے سامنے وہ انتہائی مشکل سوالات کا سامنا کرتے رہے۔ نیب اتھارٹیز ان کے جوابات سے مطمئن نہیں ہو پائیں اور انہیں پھر سے 2 جون کو طلب کر لیا گیا اور کھل کے کہہ دیا گیا کہ وہ تمام ریکارڈ ساتھ لے کے آئیں اور پوچھے گئے سوالات کے جوابات بھی۔ اب دوبارہ طلبی 2 جون پاکستان کی سیاست، جس میں عمران خان کو کمزور کرنا اور بالآخر انہیں ریپلیس کرنا ایوان اقتدار سے، یہ نون لیگ کا مطمع نظر تھا۔ پوری زور و شور کاوش کے بعد بھی میڈیا چینلز کو ہم نوا بنانے کے بعد بھی مختلف مقتدر قوتوں سے لائن مل جانے کا دعویٰ کرنے کے بعد بھی اور عمران خان کے خلاف بھرپور انداز میں میڈیا، سیاست اور ہر جگہ ایک بھرپور کمپین چلانے کے بعد جن میں انہیں ناکام ثابت کیا جا سکے، لگتا ہے کہ نون لیگ اس نتیجے پر پہنچ چکی ہے کہ یہ سارے حربے بری طرح ناکام ہو چکے، بری طرح پٹ چکے۔ یہ جو ایک مصنوعی فضا بنائی گئی تھی پی ٹی آئی کی موجودہ گورنمنٹ کے خلاف، وہ فضا تتر بتر ہو چکی، اور اب مستقبل قریب میں ایسا کوئی امکان نظر نہیں آتا کہ عمران خان کی وفاقی اور صوبائی حکومت کو ریپلیس کیا جا سکے یا کم از کم کمزور ہی کیا جا سکے۔ تو یہ سارے معاملات دیکھتے ہوئے مایوسی کی انتہا میں لگتا ہے کہ اب اپوزیشن لیڈر مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف صاحب نے واقعی سنجیدگی کے ساتھ یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ نیب کا سامنا کریں، بجائے اس کے کہ وہ پھر سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں، بہتر یہی ہے کہ کوئی بھی مناسب موقع دیکھتے ہوئے لندن کی ٹھنڈی ٹھار فضاؤں میں دوبارہ سے جا کے جاگزین ہو جائیں، آرام فرمائیں، اور جس طرح ان کے بڑے بھائی، ان کے بھتیجے، ان کے بیٹے، ان کے داماد اور ان کی بھتیجی اور ان کے بڑے بھائی کے سمدھی احتساب سے بچنے کے لیے، کرپشن کیسز کی جواب دہی سے بچنے کے لیے، لوٹی ہوئی دولت بچانے کے لیے
وہاں موجود ہیں۔ اسی طرح شہباز شریف صاحب بھی ایک لمبے عرصے کے لیے لندن کی فضاؤں میں چلے جائیں اور اس طرح وہ نیب کی روز روز کی پیشیوں سے بچ سکیں اور ان کے اوپر جو خوف اور دباؤ ہے نیب کے حوالے سے اس سے بھی چھٹکارا پانا ممکن ہو پائے۔